السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج آپ کے بخیر ہیں؟ اللہ جی کا فضل ہے اور آپ کی دعا ہے کہ خیریت ہم سے ناراض نہیں ہے۔ چچا جان، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا مقام کیا ہے؟ میرا نام مت بولو میاں ہے اور میرا پیارا گاؤں مت چھوڑو ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ اب تو دنیا کے نقشے میں اسلامی نام بھی بن بیائی دلہن کی طرح ایسے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ اچھا مت بولو میاں صاحب، آپ کا یہ نئے ڈیزائن اور البیلا نام کس نے رکھ دیا اور کیسے رکھ دیا؟ کیا آپ کے بیکار گاؤں میں کوئی مدرسہ نہیں، یا اس میں تعلیم نہیں ہوتی، یا آپ نے تعلیم حاصل بھی نہیں کی؟ مولوی جی، ہمارے زمانے میں دینی تعلیم ایسی تھی جیسے گدھے کے سر میں سیم ہوتی ہے، یعنی 0/0۔ تو میں نے کسی طرح سے تھوڑی بہت اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن گھر کے مالک پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آگے علمی سفر کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حالانکہ علمی عمران کا شوق دماغ کے اندر بہت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس کے باوجود ابھی کے موجودہ وقت میں مجھ سے بڑا علم کا پہاڑ آپ کو گاؤں میں تو کیا علاقے بھر میں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتا۔ چچا جان، آپ کی عمر کیا ہے اور ساتھ میں یہ معصوم سا بچہ کون ہے؟ مولوی جی، ہماری عمر بس یہی ہے 85-86 سال کی عمر میں ہے۔ 80 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، یہ وہی بچہ ہے جسے دیکھ کر شاید تم کو حیرت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، پہلا بچہ وہ بھی 80 سال کی عمر میں، جبکہ ایک پاؤں قبر کی دہلیز میں جا چکی ہے، یہ تو حیرت کی بات ہے گی۔ ایک نہیں کیا، اگر کوئی بھی یہ بات سنے گا تو حیرت کے سمندر میں ڈوب جائے گا، اور ایسا ڈوبے گا کہ قیامت میں ہی ابھرنا نصیب ہوگا۔ اس سے پہلے تو ذرا مشکل ہے۔ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ مولوی جی، میرا نام مت پوچھو میاں ہے اور میرے بڑے بھائی جان کا نام مت سنو میاں ہے۔ ایسا پیارا اور دلکش نام آپ کو خواب میں بھی شاید ہی ملے گا۔ اس دنیا کی تو بات ہی مت کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں وہی لوگ بہتر ہیں جو اپنے بچہ کا نام اپنے نام کے وزن پر رکھے۔ اللہ نے میرے والد جی کو بہت عقل دیا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عقل کا ہمالیہ پہاڑ بنایا ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ میرے باپ نے اپنے نام کے وزن پر میرا اور بڑے بھائی کا نام رکھا ہے۔ ابو کا نام مت بولو میاں اور میرا نام مت پوچھو میاں ہے، اور بڑے بھیا کا نام مت سنو میاں ہے۔ آپ بھی تو کچھ سمجھو میاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چچا جان، آپ کے گھر میں تو جہالت ہی جہالت کے دیویوں نے اپنا ڈیرا ڈال کر سب کو اپنے آغوش میں کر رکھا ہے، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے ہماری بات کو مان کر سیدھا مدرسہ کا رخ کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابی کا مدار دینی علم پر ہے، انگریزی علم پر نہیں۔ مولوی جی، جہالت کی رانی کو گھر سے بے گھر کرنے ہی کے لیے ہم اپنے اس بیٹے کو لے کر اسکول میں داخل کروانے کو چلا جا رہا ہوں، اور ایک تم ہو کے کباب میں ہڈی بن کر ٹپک پڑے۔ ارے مولوی، میں بھی علم کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں۔ میرا وقت مفت ہی میں گزر گیا تو گزر گیا، لیکن اپنے لاڈلے کو تو اپنے جیسا نہیں بننے دوں گا، چاہے ہمیں جتنا بھی پاپڑ بیلنا پڑے یا جتنے بھی کوشش کرنے پڑے، ہم اس کے لیے کمر کس کر تیار ہے۔ چچا جان، آپ بھی تو شیطان کے انٹرنیشنل بھائی معلوم ہوتے ہو، جبھی تو اس معصوم بچی کی زندگی کو بربادی کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ ارے او مولوی، تم مجھے شیطان کا بھائی کہتا ہے، حالانکہ تم خود شیطان کا دادا معلوم پڑتا ہے۔
تم کو کس جاہل نے مولوی کی ڈگری دے دیا ہے؟ کیا تم نے مدرسہ اور کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ ایک مسلمان آدمی کو شیطان کا بھائی کہا کرو؟ کیا تمہاری تعلیم اور تہذیب یہی ہے؟ میں اپنے بیٹے کی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہوں، بگاڑنا نہیں، اور تم کہتا ہے کہ بچے کی زندگی کو کیوں برباد کرنے جا رہے ہو؟ ارے پہلے تم خود سدھر جاؤ، پھر دوسری کی اصلاح کی فکر کرنا۔ دوسری کی اصلاح کی فکر کرنا تو آسان کام ہے، مگر خود کی خبر ہی نہیں۔ چچا جان، اگر آپ اوریجنل اور اصلی مسلمان ہیں تو پھر اس بچہ کو لے کر مدرسہ میں داخل کروائے اور قرآن و حدیث وغیرہ کی تعلیم دلوائے۔ یہ اسکول کالج انگریزی تعلیم کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑے ہیں؟ یہ تعلیم تو تم کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ یہ جہنم کا سیدھا اور آسان راستہ ہے، لیکن میں کس کو اور کیسے سمجھاؤں؟ یہاں تو آپ کی گنگا جمنا سرسوتی سب الٹی بہتی ہے۔ مولوی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ میرے گاؤں کا ایک بچہ مدرسہ گمراہی کا گھر میں پڑھتا تھا۔ کیا سناؤں اس کی درد بھری کہانی کہ وہ جب بھی گھر کو آتا ہے تو ماں باپ اور گھر کے سبھی لوگوں کے علاوہ سارے پڑوسی بھی اس سے پریشان رہتے ہیں۔ سمجھو کہ ناک میں دم کیے رہتا ہے، کسی کا کہنا ہی نہیں مانتا۔ بڑے کی برائی اور چھوٹے کی چھوٹائی کیا ہوتی ہے وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ ہر وقت آوارہ بدمعاشوں اور عیاشوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے اور اسی طرح آوارہ سانڈ کی طرح مست رہتا ہے۔ بس اسی سے میں نے سبق سیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے لخت جگر نور نظر کو اسکول کے دنیا میں داخل کراؤں تاکہ کام کا آدمی بن کر قوم کی خدمت کر کے ماں باپ اور گاؤں کا نام روشن کرے۔ آخر تم میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، آخر تم کو درد کیوں ہوتا ہے؟ چچا جان، یہ باتیں سوا تیرے آنے غلط ہے کہ طالب علم مدرسہ سے گھر جائے اور والدین اور گھر کے لوگوں کی خدمت نہ کرے، بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے جس طالب علم کو دیکھا وہ حقیقی طالب علم نہیں بلکہ طالب علم کی شکل میں شیطان کا شاگرد یا اس کا چھوٹا بھائی معلوم ہوگا۔ سچا طالب علم جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر جا کر نمازیں پڑھتا ہے اور قرآن کریم کی فرمان ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کی روشنی میں لوگوں کو اچھائی اور نیک کاموں کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکنے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگاتا ہے، بڑوں کی عزت کا جنازہ نہیں نکالتا بلکہ ان کی عزت کیا کرتا ہے۔ اس کے اس ڈھنگ سے لوگ خود خوش ہوتے ہیں اور دعا کی سوغات اور ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ مولوی کو اور بس کیا چاہیے؟ مولوی جی مجھے معاف کر دو، میں اپنے بیٹے کا داخلہ مدرسہ ہی میں کرواؤں گا۔ انگریزی تعلیم سے اسی وقت سارے عوام کے سامنے کان پکڑ کر توبہ کرتا ہوں۔ اب بتلاؤ کیا تم ہماری مدد کرے گا؟ ٹھیک ہے چچا جان، آپ اپنے لگتے جگر کو لے کر 11 شوال المکرم جامعہ امدادیہ مہدے پور کو پہنچانا، میں وہیں پر انتظار کی بھٹی میں جلتا ہوا ملوں گا اور میرے لیے برکت کی دعا کرنا۔ اچھا مولوی صاحب، آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، اللہ اس کا شاندار بدلہ دینے کے علاوہ ایک بیٹا 11 بیٹی دے کر درجن پورا کر دے، آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے کہ کیا کہہ گیا۔